واحلل بلسانی یفقہوا قولی۔ یہ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ خاصا اہم موضوع ہے۔ اکانومی کے اوپر آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر جس سبجیکٹ پہ سب سے زیادہ ڈسکشن ہوتا ہے اور جس پہ جو ہے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اکانومی ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا انحصار ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں اچھی گزر رہی ہیں، خراب گزر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہوں گے ہر روز اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ اس حکومت کے اندر جی ڈی پی بہتر ہو رہی ہے، یہاں پہ انفلیشن کی کیا پوزیشن ہے، جابس کریٹ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی۔ مطلب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر حکومتوں کے آنے جانے کا بھی انحصار ہوتا ہے، ان کی پاپولیرٹی کا بھی انحصار ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کا بھی انحصار ہوتا ہے، اور لوگوں کی جو آپس میں یعنی کنٹریز کی جنگیں ونگیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپس میں ڈسپیوٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی مین جو اس کے نیچے جو انڈر لائنگ چیز ہوتی ہے وہ اکانومی ہوتی ہے۔ اور اس لحاظ سے یہ ایک اہم ترین موضوع ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جی نوبل پرائز بھی دیا جاتا ہے، کچھ تو سائنس کے سبجیکٹ میں دیا جاتا ہے، لیکن جو ایک سبجیکٹ سائنسز کے علاوہ باہر ہے وہ اکنامی ہے۔ یعنی اتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر ہر یونیورسٹی کے اندر ہر ملک میں بات ہو رہی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کسی بھی ملک کے اندر جو گورنمنٹ کا بندہ ہوتا ہے وہ نارملی فائنانس منسٹر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی معیشت کی پالیسیز کے اوپر ملک کی ترقی کا انحصار ہوتا ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے دین میں، اسلام میں زکوٰۃ کے حوالے سے یعنی جن دو چیزوں پہ دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، جس کا بار بار قرآن میں ذکر ہے، میرے خیال ہے 40-50 دفعہ ساتھ ساتھ ذکر ہے، وہ ایک نماز کے نظام کا ہے اور ایک زکوٰۃ کے نظام کا ہے۔ یعنی یہ دو نظام ہیں، ایک پہ مسلمانوں کی سوشل زندگی کا انحصار ہے اور ایک پہ سوشل یعنی زکوٰۃ کے لحاظ کا انحصار کی جو امپیکٹ ہے وہ سوشل زندگی پہ بھی ہے، اس کی اکنامک زندگی پہ بھی ہے، انڈیویجول بھی اور معاشرے کے بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ دین کے اندر اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، آلدو کہ ہم نے اس کو بالکل ایک انفرادی عبادت بنا دیا ہے اور ہم اس کی اہمیت پہ اس طرح سے بات نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے سلیوشن دیا ہے جس سے ہماری قوم، ہمارے لوگ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ہماری قوم اور ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کی کتنی اہمیت ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ تو یہ جو دنیا میں کے اندر جو اکنامک سسٹمز ہیں، مختلف اکنامک سسٹمز ہیں، اس پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے لحاظ سے ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ ان اکنامک سسٹم کے مقابلے میں ایک بہتر، ایک اچھا سسٹم کس طرح سے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس پہ دوبارہ سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اکنامک سسٹم جو دنیا میں چل رہے ہیں اس پہ ہم بریفلی بات کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے اس کی اہمیت ہے کیونکہ ہم جب زکوٰۃ کو کمپیئر کریں گے تو زکوٰۃ کے ایز این اکنامک سسٹم، تو ہم دنیا میں جو رائج اس کا جو تہذیب ہے، جو رائج سسٹم ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا احاطہ کرنا ہوگا، اس پہ بات کرنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ سسٹم بہتر ہے اور یہ کس طرح سے بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے اکنامک جو تھاٹ ہے، جو تقریباً اکنامک سبجیکٹ پہ 200-300 سال سے بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر سوسائٹیز تھیں، بڑے بڑے کھیت تھے، لوگوں کے پاس زمینیں تھیں، بادشاہت تھی، لیکن پچھلے 300-400 سالوں سے اکنامکس کے اوپر بات ہوئی اور اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا۔ سب سے جو یعنی 18ویں صدی کے اندر جو مشہور اکنامکس ہے جس کو فادر آف اکنامکس کہا جاتا ہے، ایڈم اسمتھ، اس نے جو ہے وہ کلاسیکل لبرلزم کا جو ہے کلاسیکل اکنامکس کا تصور پیش کیا۔ اس نے 2-3 تصورات پیش کی۔ جو سب سے اہم اس میں بات اس نے یہ کی کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اپنے معاشرے کے اندر، اکنامی کے اندر سیلف انٹرسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے سیلف انٹرسٹ، اپنے پروفٹس اور اپنی بہتری کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ یہ کامن انٹرسٹ میں کی طرف کام کرتا ہے، اور لوگوں کا جو سیلف انٹرسٹ ہے جب اس کو ہم کمبائن کرتے ہیں تو جو ہے وہ کامن انٹرسٹ بن جاتا ہے، اکنامی ترقی کرتی ہے۔ حالانکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار کو ترقی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جدت پیدا ہوتی ہے، نئی پروڈکٹس آتی ہیں، لوگوں کی معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ تو سیلف انٹرسٹ الٹیمیٹلی کامن انٹرسٹ میں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے جو بہت زیادہ فوکس کیا وہ انڈیویجول رائٹس پہ کیا کہ لوگوں کے پاس پراپرٹی رائٹس ہیں، لوگوں کے پاس کاروبار کے رائٹس ہیں، اور ان رائٹس کو ان کو میکسیمم طور پہ استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنا کاروبار کریں گے، اپنی چیزیں کریں گے، اور وہ الٹیمیٹلی یہ سب کے لیے بہتر ہو جائے گا۔
ایک اس کا جو ایک اہم تصور ہے وہ یہ تھا کہ ڈویژن آف لیبر کا تھا کہ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی ہر کام کر رہا ہوتا تھا. اس نے یہ تصور دیا کہ بھائی لوگ اپنی اسپیشلائزیشن جہاں پہ ہے وہاں پہ جائیں گے, اور جب یہ کام ہوگا اسپیشلائزیشن آف لیبر کا کہ کوئی بندہ باربر کا کام کر رہا ہے, کوئی آدمی فیکٹری ورکر ہے, کوئی اور ہے, تو وہ اسپیشلائزیشن کے نتیجے کے اندر پروڈکشن بھی بڑھے گی اور اس کا بھی فائدہ ہوگا. اچھا, لوگوں نے یعنی اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ جب اگر یہ ایسا سب کو سیلف انٹرسٹ کے طور پہ کام کرنے دیا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جی اکنامی جو ہے وہ نیچے جائے, کچھ لوگوں کو کھانا ملے, کچھ لوگوں کو کے پاس بہت دولت جمع ہو جائے, تو اکنامی جو ہے وہ بیلنس نہ ہو. تو اس نے جو ایک اور امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ جی انویزیبل ہینڈ بیلنسنگ کے انویزیبل ہینڈ ہے جو نظر تو نہیں آ رہا لیکن وہ چیزوں کو خود ہی بیلنس کر دے گا. یعنی اگر, اور وہ انویزیبل ہینڈ کیا ہے, وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی فورسز ہیں, جب وہ آپس میں انٹریکٹ کریں گی تو یہ اکنامی کو بیلنس کر دیں گے. فار ایگزامپل یہ کہ کچھ لوگوں کو جاب نہیں مل رہی تو وہ جو لیبر کلاس ہے وہ اپنی سیلری کلاس کو تھوڑا سا کم کر دے گا, اور کیا کہتے ہیں جابس, پھر جو بھی سرمایہ دار ہیں جو فیکٹری کے مالکین ہیں وہ جاب دینا شروع کر دیں گے. اگر پروڈکشن کسی چیز کی بڑھ جائے گی تو پھر جو اس کو بنانے والے ہیں ان کے پروفٹس کم ہوں گے, وہ اس کی پروڈکشن کو کم کر دیں گے. کسی چیز کی پروڈکشن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس میں اور انویسٹرز آئیں گے اور پروڈیوسرز آئیں گے اور اس کی پروڈکشن بڑھ جائے گی. تو اس نے یہ کہا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے جو انویزیبل فورسز ہیں وہی جو ہے وہ اکنامی کو بیلنس کریں گے, اور اکنامی جو ہے وہ اس طرح سے اچھی طریقے سے چلتی رہے گی. یہ تقریباً یہ معاملہ جو ہے وہ 100 سال تک کے اس پہ بات ہوتی رہی, اور اس پہ جو ہے وہ جو جدید معاشی ویسٹرن اکانومی ہے اس کے اوپر بیس تھی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایگریکلچر میں زیادہ لوگ کام کر رہے تھے. وہاں کچھ لوگوں کے پاس بہت زمینیں تھیں, جو بادشاہ تھے, جو ان کے بادشاہوں کے وزیر تھے, ان کے پاس تو زمینیں بہت تھیں, اور اس میں جو ہے وہ عام لوگ کام کیا کرتے تھے. تو ایک دو کلاسز تھیں, ایک جو ہے وہ ذمہ دار اور ایک جو ہے وہ وہاں پہ کام کرنے والے. جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا اور فیکٹریز اور مشین کی ایجاد ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ لوگوں نے فیکٹریز بنائیں, اور کچھ لوگ فیکٹریز میں جو ورکرز ہیں وہ کام کیا کرتے تھے. تو جو لوگ جن کی فیکٹریز تھی, جو سرمایہ دار تھے, انہوں نے کیونکہ ان کو پوری اجازت تھی اس حوالے سے کہ وہ اپنا سیلف انٹرسٹ کو پرسو کریں, اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ ان کے سیلف انٹرسٹ کے نتیجے کے اندر نیچے والوں کو بھی فائدہ ہوگا, جسے وہ اب کہا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن اکانومی, کہ اوپر اگر بہتری ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نیچے بھی جائے گا. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ جو لیبر کلاس تھی ان کی حالت ذرا خاصی خراب ہو گئی. وہی پوزیشن تھی کہ جو ایگریکلچر لینڈ کے اوپر ہوتی تھی, کہ ان کی سیلریز کم تھیں, ان کے ساتھ ان کو وہ رائٹس اویلیبل نہیں تھے, اور ان میں ایک ریزنٹمنٹ آئی کہ بھائی ساری جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے, حالانکہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اس کا فائدہ ایک خاص طبقے کو جا رہا ہے, سب کو اس کا طبقہ نہیں مل رہا, سب کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا. اس کے نتیجے کے اندر 1880 میں سوشلزم جو ہے وہ کی بات ہوئی. سوشلزم کو جو پیش کیا وہ کارل مارکس نے کیا, اور اس کا یہ خیال تھا کہ جی یہ پورے معاشرے کے اندر یا پوری اکنامی کے اندر سینٹرل پلاننگ ہونی چاہیے, یعنی پوری گورنمنٹ اس کی پلاننگ کرے, گورنمنٹ کا کنٹرول ہو ساری چیزوں کے اوپر, اور لوگوں سے گورنمنٹ کام کرائے, اور پھر لوگوں کو وہ ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں دے, اور کوئی انڈیویجول رائٹ نہیں ہونا چاہیے. ساری جو ہے وہ ریسورسز کی اونرشپ گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے, اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ سینٹرل پلاننگ ہوگی. گورنمنٹ طے کرے گی کہ بھائی یہ چیز اتنی بننی ہے, یہ چیز اتنی نہیں بننی, اس کی قیمت ہونی چاہیے. پورا ایک سینٹرل پلاننگ ہو رہی ہے اور لوگ اس پہ کام کر رہے ہوں بس. اس کے نتیجے میں اس کا یہ خیال تھا کہ جو لیبر کلاس ہے ان کا فائدہ ہوگا, اس لیے کہ اس کو کیپٹلسٹ اس طرح سے چیزیں نہیں دے رہے, ان کا حصہ نہیں دے رہے. تو جب یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں چیزیں آ جائیں گی تو پورا جو ہے وہ پوری پلاننگ کے تحت کام ہو رہا ہوگا, ریسورسز جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی. اس کو سوشلزم کا نام اس نے دیا, اور اس نے نظریہ تو 1880 میں پیش کیا, لیکن یہ پھر یہ 20ویں صدی کے شروع کے اندر رشیا, چائنا اور کئی کنٹریز کے اندر جو ہے وہ یہ نظام نافذ ہوا. لیکن جب یہ نظام نافذ ہوا تو اگلے 30-40 سال کے اندر یہ اندازہ ہوا کہ اس نظام میں جو مزدوروں سے باتیں کی گئی تھیں کہ ان کا فائدہ ہوگا, ان کو بینیفٹ ہوگا, وہ بینیفٹ نہیں مل سکا. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ گورنمنٹ میں جو کچھ لوگ پلاننگ اور کنٹرول کر رہے تھے وہ ظاہر ہے بہت تھوڑے سے لوگ تھے. جب انڈیویجول ہر آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو چیزوں میں جدت آتی ہے, ان کے نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں, وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں, اس سے اکنامی ترقی کرتی ہے. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ معاشرے جیسے ویسٹرن کنٹریز جہاں پہ فری اکانومی تھی, وہاں انہوں نے بہت ترقی کی اسی ٹائم کے اندر, مگر رشیا اور چائنا خاصے پیچھے رہ گئے, اور ان کی اکانومی اس طرح سے ترقی نہیں کر سکی, اور بالکل بیکورڈ اکانومی کی پوزیشن میں وہ رہی.
اور دوسری جو وجہ وہ یہ ہوئی کہ وہ یہاں انہوں نے جو 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 سوشلزم کا تصور پیش کیا تھا وہ تو اس لیے پیش کیا تھا کہ جی سرمایہ دار جو ہے وہ مزدوروں کا کے ساتھ ان کو حق نہیں دے رہے، لیکن جن لوگوں کو گورنمنٹ ملی انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیا، یعنی جو ان کی بیوروکریسی تھی انہوں نے بڑے اپنے لوگوں پہ ظلم کیے اور کنٹرول ان کے پاس آ گیا، تو سرمایہ داروں کی جگہ ایک نئی کلاس بن گئی بیوروکریسی گورنمنٹ کی، کہ جنہوں نے اس سوشلزم کے نظام کو جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کے نتائج بہت خراب ہوئے. دو جو اہم خرابیاں تھیں، ایک تو یہ کہ کوئی اس میں جدت نہیں آ سکی کیونکہ کچھ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، کچھ لوگ کنٹرول کر رہے تھے پوری، اور لوگوں میں پھر ظاہر ہے کہ سیلف انٹرسٹ نہ ہو کسی چیز کا تو پھر وہ اس لحاظ سے کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو وہاں پہ پھر لوگوں میں جو سیلف انٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا، تو ان کی وہ مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور بالآخر 1970-80 میں جا کے پھر یہ نظام جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہی ہو گیا، اور اب اس وقت دنیا میں میرا نہیں خیال کسی ملک میں سوشلزم ہے، اور اب اس پہ اس طرح سے بات نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یہ پچھلے 100 سال کے اندر یہ ایک بہت اہم نظام رہا ہے. اور اس میں اور لبرلزم میں اور سوشلزم میں فرق کیا ہے؟ لبرلزم میں سارے رائٹس انڈیویجول کو حاصل ہیں، اور سوشلزم کے اندر وہی کہتے ہیں کہ انڈیویجول کا فائدہ ہی یہی ہے کہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے پاس ہوں، فیکٹریز کی اونرشپ ان کے پاس ہو، جو پیداواری جتنی چیزیں ہوں وہ سب گورنمنٹ کے پاس ہوں، گورنمنٹ پلاننگ کر رہی ہو، انڈیویجول صرف کام کر رہے ہو سب کو، اور ان کا خیال تھا کہ گورنمنٹ جب سب کو اپنے اپنے حساب سے سب کی جتنی ضرورتیں وہ پوری کرے گی. تو یہ دوسرا نظام سوشلزم کا تھا. اور پھر جو تیسرا جو پچھلے 1930 میں جب یہ جو سوشلزم کا نظام تھا یہ تو رشیا، چائنا اور کچھ جگہوں پہ نافذ ہوا، لیکن جو ویسٹرن ممالک تھے جو زیادہ ترقی یافتہ تھے جیسے یورپ اور نارتھ امریکہ وغیرہ، وہاں پہ جب 1930 میں گریٹ ڈپریشن آیا اور تقریباً 25-30% لوگوں کی جاب چلی گئیں، اکنامی کا سائز کم ہو گیا، ان کے شیئرز کی قیمتیں 10-15% پہ رہ گئیں، بہت برا حال تھا. تو اس وقت ایک مشہور اکنامسٹ ہے جس کو آپ کو فادر آف میکرو اکنامکس کہا جاتا ہے، لارڈ مینیئرڈ کینز. اس نے یہ تجویز یہ پیش کی کہ لوگوں کو انڈیویجول اجازت تو دیں آپ کام کرنے کی، اور لوگوں کے پاس رائٹس تو ہونے چاہیے، وہ سیلف انٹرسٹ کو پرسو کریں، کیپٹلزم ایک اچھا جو ہے وہ سسٹم ہے. لیکن اس نے یہ کہا کہ جب یہ ڈپریشن آتا ہے، جب ریسیشن آتا ہے، تو لوگ جو ہیں پھر جو ہے وہ چیزیں نہیں خرید رہے ہوتے، سروسز یوز نہیں کر رہے ہوتے، اس کی وجہ سے جاب اور چلی جاتی ہیں اور پورا اکنامی جو ہے وہ ریسیشن میں چلی جاتی ہے. تو اس کا یہ خیال تھا کہ جی گورنمنٹ کی ایکٹیو انوالومنٹ ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو انوالومنٹ کرے کہ جب ریسیشن ہو تو گورنمنٹ اپنے خرچے بڑھا دے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگوں کو جاب ملیں گی، لوگ چیزیں خریدیں گے، اور اکانومی دوبارہ ریسیشن سے نکل کے نارمل اپنی پوزیشن میں آ جائے گی. تو اس نے ایک طرح سے ایک اوپن کیپٹلزم کو تھوڑا سا چیلنج کیا، اور اس نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جی انڈیویجول انٹرسٹ کو بالکل پرسو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، جہاں ریسیشن ہو وہاں گورنمنٹ انوالو ہو. اور گورنمنٹ کو جو دوسرا بڑا کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ سوشل سیکیورٹی کے ادارے جو ہے وہ قائم ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ جو خاص طور پہ جو ویک طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، ان کی پروٹیکشن ہو. اور اس کے بعد 1940-42 میں جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی کے ادارے قائم ہوئے. اس وقت امریکہ میں، یورپ میں آپ کو پتہ ہے سوشل سیکیورٹی کے بڑے نظام ہیں، جہاں پہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کو وہ منتھلی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، فوڈ اسٹیمپس دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے کینز کا یہ نظریہ یہ تھا کہ جی گورنمنٹ کو ایکٹیولی انوالو ہونا چاہیے دو چیزوں کے لیے، ایک تو جب ریسیشن میں جائے تو وہ اس پر گورنمنٹ کام کرے، اور دوسرا یہ کہ جو معاشرے کے اندر جو ویک طبقہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے جو ہے ادارے قائم ہوں، اور گورنمنٹ ایکٹیولی اس پہ کام کرے. جب یہ چیز نے یہ نظریہ پیش کیا تو 1930 کے بعد امریکہ میں ایک نیو ڈیل پروگرام شروع ہوا، جس میں گورنمنٹ نے بہت سارے لوگوں کو جابز دیں اور اس میں خاصے انہوں نے کام شام کیے. تو یہ جو کینز کا نظام تھا، یہ جو سسٹم تھا، یہ تقریباً 1970-80 تک چلتا رہا. اس کے بعد پھر 1970-80 کے اندر یہ ہوا کہ دو چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ آئل کی پرائسز بہت بڑھ گئیں، تو اس کے نتیجے کے اندر ویسٹرن اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں چلی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں انفلیشن بھی بڑھنے لگا. یعنی ایک تو یہ کہ چیزیں مہنگی بھی ہونے لگیں، اور دوسرا یہ کہ جابس بھی کم ہونے لگیں. تو پھر وہاں کے جو اکنامسٹ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو کینز کا نظام ہے، یہ جو اس نے جو بات کی ہے کہ گورنمنٹ کو انٹرونشن کرنی چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ جو بھی کام کر رہی ہے وہ گڑبڑی کر رہی ہے. جیسے وہ سوشل سیکیورٹی کے اگر اسکیم چلا رہی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ بہت ساری لیکیجز ہیں، فراڈز ہیں، لوگوں کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا. اور گورنمنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ جی وہ صرف 2-3 کام کرے. ایک تو کام یہ کرے کہ اگر لوگوں میں ڈسپیوٹ ہو جائے
تو ڈسپیوٹ کو حل کرے، وہ جو جوڈیشری کا کام ہے. دوسرا کام یہ کہ جو پروٹیکشن دے، یعنی جو آرمی کام کر رہی ہے وہ پروٹیکشن ان کو دے دے، اس طرح کے کام کرے. گورنمنٹ کو چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب بھی گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے تو وہ اچھا کرنے کے بجائے خراب زیادہ کرتی ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ جی مارکیٹ فورسز کے اوپر پہ پوری اکنامی کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس طبقے کا نام جو تھا وہ نیو لبرلزم رکھا گیا، کہ انہوں نے کہا جی لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں، لوگ اپنی 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 کام کریں اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ خود ہی اکنامی ترقی کرے گی. اور انہوں نے زیادہ فوکس پھر کس پہ کیا کہ گورنمنٹ انٹرفیئر نہ کرے، سوشل ادارے کم سے کم ہوں، ایون ہیلتھ کے ادارے، ایجوکیشن، اس کو بھی جتنا پرائیویٹائز کر سکتے ہوں کریں، اور گلوبلائزیشن ہو، ٹریڈ ٹیرس کم ہو تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ چیزیں خرید سکیں. بڑی کوآپریشنز بنی جنہوں نے ظاہر پروفٹس. لیکن انہوں نے یہ تو بات کی کہ جی لوگوں کا کو انڈیویجول آزادی ہونی چاہیے. لیکن اس میں ہوا یہ کہ جب 1980 وغیرہ کے اندر جو بڑی کارپوریشن بنی، انہوں نے اپنے جو ان کے انٹلیکچوئل وہ تھے، برانڈس تھے، ان کے جو کاپی رائٹس تھے، اس کے نتیجے میں انہوں نے پروفٹس بھی بہت کمائے. اور 1980 کے بعد سے اب تک پھر یہ ہوا کہ جب یہ ان کو اتنی بڑی کارپوریشن بنی اور لوگوں کو یہ نیو لبرلزم آیا تو دولت اور کنسنٹریٹ ہونا شروع ہو گئی کچھ لوگوں کے ہاتھوں کے اندر. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اور نیو لبرلزم میں دو تین چیزیں انہوں نے بات کی. میں نے آپ کو بتایا کہ تو گلوبلائزیشن کے آپس میں کنٹریز میں ٹریڈ ٹیرس نہیں ہونے چاہیے، کہیں کا بندہ کہیں بھی جاب کر لے. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا، یہ بات کی جو فری مارکیٹ کے خلاف ہے، وہ یہ کہ جی مونوپولی پروفٹ، یعنی اگر کسی کے کوئی ٹریڈ مارکس ہیں، کسی کے کوئی برانڈز ہیں، تو اس کو وہ رجسٹر کریں اور پھر اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے جو 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 یعنی جو ویلدی طبقہ تھا، ان کے پاس ریئل اسٹیٹ تھی، ان کے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے خاصا زیادہ پیسہ کمایا اور دولت کنسنٹریٹ ہونا شروع ہو گئی. ساتھ ساتھ نیو لبرلزم کے اندر جو ایک بات انہوں نے کی وہ یہ کہ ویسے تو گورنمنٹ کسی چیز میں انوالو نہ ہو سوائے سیکیورٹی کے، اور دوسرا جو ہے وہ ڈسپیوٹ جب آپس میں ہو جو عدالتی نظام ہو. ایک تیسری چیز انہوں نے کی کہ ایک چیز اور مشہور ہے وہ جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، وہ یہ کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ اس کا نظام ہونا چاہیے، کیونکہ منی سپلائی جو ہے وہ اگر ٹھیک ہوتی رہے گی تو معاشرہ ترقی کرتا رہے گا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ 1930 کے اندر جو ڈپریشن آیا اس کی وجہ یہی تھی کہ سینٹرل بینک نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. تو ابھی اب ہم دیکھتے ہوں گے آج کل اسٹیٹ بینک کا دنیا بھر میں یہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنس دی جائے، ان کو آٹومیشن، ان کی جو ہے وہ ان کو آٹونومی دی جائے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا یہ جو نیو لبرلز کا یہ خیال ہے کہ جو تیسرا کام جو گورنمنٹ کو سیکیورٹی کے اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کے بات کرنا چاہیے وہ یہ کہ منی سپلائی ان کو ٹھیک کرنی چاہیے، کیونکہ منی اگر سپلائی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں ان کا خیال ہے کہ ریسیشن ہو سکتا ہے. تو پچھلے 30-40 سال کے اندر جو ابھی نظام نافذ ہے وہ نیو لبرلزم ہی ہے، جس کے اندر کوشش کی جاتی ہے گورنمنٹ کے کا رول کم ہو، سوائے ان تین جگہوں پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیکیورٹی، ڈسپیوٹ ریزولوشن اور منی سپلائی اور منی کنٹرول. اس کے علاوہ گورنمنٹ کا رول کم ہو. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو بڑی کارپوریشن بنی، لوگوں کے جو زیادہ دولت مند لوگ تھے ان کے پاس دولت خاصی اکٹھی ہوئی. اس پہ ہم آگے بات کر لیتے ہیں. تو پچھلے 30-40 سال کے اندر یہ ہوا کہ تقریباً ایک بڑا مشہور ادارہ ہے آکسفم، اس نے یہ رپورٹ کیا کہ دولت کی کنسنٹریشن بہت تیزی سے بڑھی. یعنی اس وقت دنیا میں 2010 میں 388 ایسے لوگ تھے جن کے پاس تقریباً باٹم 50% جتنے لوگ ہیں ان کے برابر کی دولت تھی. یعنی ایک جہاز کے اندر 388 لوگ آ سکتے ہیں، ان کے پاس آدھی دنیا میں جو نیچے لوگ ہیں ان کے برابر کی دولت، ریسورسز ان کے پاس تھے. اور یہ پچھلے 30-35 سالوں کے اندر بہت کنسنٹریشن بڑھ گئی تھی جب سے یہ نیو لبرلزم کا نظام آیا تھا. اور 2010 سے پھر 2017 تک کے اندر وہ لوگ جو 388 تھے وہ رہ گئے 42 لوگ. یعنی اب ایک بس کے اندر وہ اتنے لوگ آ سکتے ہیں جن کے پاس آدھی دنیا کی دولت تھی. اور میرا خیال ہے اگر 2020-21 میں دوبارہ جا کے اس کو دیکھا جائے گا تو 10-12 لوگ ہوں گے، جس میں فیس بک کا وہ ہے، امیزون کا مالک ہے، اور کئی لوگ ہیں جن کے آج 10-12 لوگ کہ جن کے پاس تقریباً آدھی دنیا کے پاس دولت موجود ہے. تو دولت کی کنسنٹریشن ہو رہی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وجہ یہ کہ ٹیکسز کا جو ریٹس تھے، جو پہلے ٹیکسز کے ریٹ تھے ان کو انہوں نے بہت کم کر دیا. لوگوں کو مونوپولی پروفٹس کمانے کی اجازت دی گئی، اور فری جو ہے وہ رائٹس دیے گئے کہ تم جتنا کما سکتے ہو کماؤ. تو اس کے نتیجے میں دولت کنسنٹریٹ ہوتی گئی. اور جو ریچسٹ 1% لوگ ہیں ان کے پاس تقریباً نیچے کے 90% لوگوں کے برابر دولت ہو گئی جمع. اور اب جو نئی یعنی جو دولت میں جو انکریز ہو رہا ہے وہ بھی تقریباً انہیں 1% لوگوں کے پاس جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ وہ پالیسیز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کنسنٹریشن ہو رہی ہے. اور آلدو کہ پاورٹی یا غربت کے اندر خاصی کمی ہوئی ہے،
لیکن ورلڈ بینک کے مطابق ابھی بھی تقریباً 650 ملین لوگ یعنی 65 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا میں کیا کہتے ہیں پراپر کھانے پینے کو، ان کے بچوں کو ایجوکیشن، ان کے پاس اور دوسری چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر یہ صورتحال زیادہ خراب ہے، اس لیے کہ تقریباً 1/3 لوگ ہمارے ایسے ہیں، 7 سے 8 کروڑ لوگ، کہ جن کے پاس بیسک یعنی جو سطح غربت ہوتی ہے اس سے نیچے ہیں، کہ ان کے پاس کھانے پینے کو پراپر اویلیبلٹی نہیں ہے، ان کے جو بچے ہیں ان کو ایجوکیشن کی اور بقیہ سہولیات میسر نہیں ہیں، اور وہ اکنامی میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی اکنامی بھی نیچے جا رہی ہے، اور جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی انسٹیبل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس کے اندر 1/3 لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا ہو، تو سچویشن وہ بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو اس وقت دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ نیو لبرلزم کا نظام نافذ ہے، دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہے، جو فردر جو دولت آ رہی ہے وہ بھی 1% لوگوں کے پاس جا رہی ہے، اس کی بجائے یہ پالیسیز ہیں، ٹیکس کا ریڈکشن اور جو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اب ہم ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں کہ جو بیچارے ایسے ہیں کہ جن کو اس وقت دنیا میں پراپر زندگی گزارنے کی کی سہولیات موجود نہیں ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے، اس پہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، تاکہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کر لیں۔